ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات میرے محترم مکرم سامعین گرامی موالیان اہل بیت محبان رسول و آل رسول قرآن کریم سورہ توبہ آیت 119 عنوان سخن ہے، اس کے ذیل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے صادقین کون ہیں۔ اللہ نے بعنوان صادق کن کا تعارف کرایا ہے اور اسی تعارف کو اللہ کے رسول نے کیسے پہنچایا ہے۔ یہ ہے عنوان سخن صادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ پھر دوسری منزل ہے تقوی کی کہ سیڑھی ذرا بلند ہو جاؤ، ایمان کے بعد تقوی کی منزل پہ جا پہنچو، اور پھر کامیابی یہ ہے کہ صادقین کو پہچان کر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس سے بھی پوچھیں تو ہر کوئی یہی کہے گا صادقین وہ ہیں جن کے پیچھے میں۔ آج دور تو ایسا ہے کہ صحیح تعارف صادقین کا کوئی کرانے کو تیار نہیں ہے کہ صادقین کون ہیں۔ اللہ نے جن کو سچا کہا ہے وہ سچے کون ہیں؟ صادقین، اور وہ صرف اور صرف معصوم ہو سکتے ہیں، غیر معصوم جوانو غیر معصوم صادق نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معصوم کی ڈیفینیشن تو ذہن میں ہے نا، معصوم اسے کہتے ہیں جو ولادت سے لے کر شہادت تک کبھی غلطی نہ کرے، کبھی گناہ نہ کرے، کبھی عصیان نہ کرے، کبھی خطا نہ کرے۔ یعنی معصوم کی ڈیفینیشن آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ یہ افتخار ہے، پہلی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم نے دین صرف معصوم سے لیا ہے۔ ہم غیر معصوم کا احترام کرتے ہیں پر دین اس سے نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احترام کرنا اور بات ہے، پیشوا اور مرشد تسلیم کرنا اور بات ہے۔ معصوم، اور یہ بھی جمانو ذہن میں جملے رکھنے جیسے ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ سیو کیا جاتا ہے ہیڈ لائن میں کہ معصوم اگر دنیا پہچان لیتی اور اس کو غیر معصوم کے ساتھ مخلوط نہ کرتی، معصوم اور غیر معصوم کو ملاتی نہیں، مخلوط نہ کرتی، دنیا نہیں سمجھے، کاپی پاپی نہ کرتی، ملاوٹ نہ کرتی دنیا، تو
تو آج اسلام کا پلیٹ فارم ایک ہوتا، قرآن کا ترجمہ ایک ہوتا، توحید کی تفسیر ایک ہوتی، توحید مختلف شکلوں میں نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم سے جب دین لیا تو پھر حال یہی ہوگا، پھر 73 فرقے بن جائیں گے۔ معصوم سے جب لوگے تو معصوم کون ہے؟ ڈیفینیشن عرض کر چکا، جس سے خطا نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، اس سے عصیان نہیں ہوتا، اس سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس کے قریب نہ نسیان آتا ہے اور نہ ہذیان آتا ہے۔ معصوم، اور معصوم کا دوسرا لفظ ہے صادقین۔ جی اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ یوں کر لو، ہو جاؤ معصومین کے ساتھ۔ آسان ترجمہ بچوں کے لیے، یہ کونوا مع الصادقین پڑھو یا یوں پڑھو، قرآن کی آیت کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، پر ترجمے میں ترجمہ ٹرانسلیشن کر سکتے ہو۔ کونوا مع الصادقین ترجمہ ہوا کونوا مع المعصومین، معصومین کے ساتھ ہو جاؤ۔ معصومین تمہیں صراط مستقیم پر لے جائیں گے، معصومین کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی تم سے بھی غلطی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے ہاں اب ان معصومین کی شناخت اور اس کی معرفی اور ان کے چند قصیدے سنا رہا تھا۔ چند قصیدے میں نے کل اور پرسوں پڑھے تھے معصومین کی شان میں، اور اگر ذہن بن جائے تو ایک دو قصیدے آج پڑھ دیتا ہوں۔ میں بھی قصیدے پڑھتا ہوں، جی البتہ انداز ہمارا کچھ یوں ہے قصیدوں کا کہ وہ عربی میں قصیدے ہیں، ہمارے برادران سریکی اور اردو میں سناتے ہیں۔ جی ہاں، صادقین کا ایک قصیدہ میں نے دعوت ذوالعشیرہ میں پڑھا تھا، صادقین کا ایک قصیدہ کل میں نے عرض کیا تھا، یاد اگر ہے تو خم غدیر میں پڑھا تھا۔ جی ہاں، اور وہ میں نے نہیں پڑھا تھا، رسول اللہ نے پڑھا تھا، رسول اللہ نے پڑھا تھا اور رضی اللہ نے مبارک کہی تھی، اور وہ اعلان کیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کچھ دوست دائیں اور کچھ بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے، مومن صاحب یہ اعلان جو ہے یہ دن کو ہوا تھا یا رات کو؟ ہاں، اور پھر وہ ساتھ خود جواب بھی دے رہے ہیں کہ کل آپ نے خود بیان کیا تھا ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوا تھا۔ یہ اعلان بند کمرے میں ہوا تھا یا میدان میں ہوا تھا؟ بند کمرے میں نہیں، میدان میں ہوا تھا، چھپا کے یا علل اعلان ازہر من الشمس ہوا تھا، ازہر من الشمس ہوا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چار بندوں میں یا ہزاروں میں؟ نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھ سے بھی ابو۔ جی ہاں مومن صاحب آپ تو پڑھ کر چلے جاتے ہیں، رات کو یہ ہمارے جوان بچے جو کالج میں اسکول جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جب واپس گھر لوٹتے ہیں تو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا قمی سے بابا جان آپ سوال کرتے کہ یہ جب اعلان دن میں ہوا تھا اور وہ بند کمرے میں نہیں ہوا تھا اور 1,40,000 کے مجمع میں ہوا تھا، آہستہ نہیں ہوا تھا، زور سے ہوا تھا، ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، 3 دفعہ ہوا تھا، اور چپکے سے نہیں ہوا تھا، پریکٹیکلی عمل سے ہوا تھا، نبی نے علی کو بلند کر کے اعلان کیا تھا، اعلان کے بعد پھر دعا کہی تھی، دعا کے بعد پھر کرسی پہ بٹھایا تھا۔ بابا جان مولانا سے پوچھتے جب کرسی پہ بٹھا کے علی کی بیعت لی جا رہی تھی اور مبارکیں دے رہے تھے، بخن بخن کی آوازیں آ رہی تھی، بابا مولانا پہ پڑھ رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم کی داد اللہ نے جبریل کے ذریعے دھرتی پہ بھیج دی تھی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سارا مجمع سننے کے باوجود بھول جائے اور وہ ہمیں کہتے ہیں ارے اگر اعلان ہوا ہوتا تو ساری دنیا کو یاد ہوتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد ہو اور ہمیں بھول جائے؟ نہیں کوئسچن نہیں پہنچا،
سوال پہنچنا چاہیے، گھبرائیں نہیں، جواب میں پیش کرتا ہوں، جواب مجھے پیش کرنا ہے، پہلے کوئسچن کو کلیئر ہونے دیں، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے سوال کو توڑ موڑ کے پیش نہیں کرنا چاہیے، حق یہ ہے کہ سوال کو اسی طرح پیش کیا جائے۔ جی آج کچھ دوستوں کے یہ سوال، اور وہ سوال بھی بڑے بھائیوں کے، بچوں کے آپس میں کلاس فیلوں کے بحث ڈسکشن سے یہ سامنے آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ امام بارگاہ والوں کو یہ اعلان غدیر یاد رہا ہو اور ہمیں بھول گیا ہو۔ تھوڑا ذہن ملائیں، میں ساری ایکسپلینیشن نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں سوال آ گیا تو اب حق ہے میں جواب دوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان ہوا ہوتا۔ اگر اعلان ہوا ہوتا اور وہ بھی دن میں، اور وہ بھی صحابہ، نمازی، حاجی، غازی کے مجمع میں، 1,40,000 کے مجمع میں، اور وہ بھی نبی سنانے والے، پیارے سننے والے، مبارکے اور آیتیں بھی اترنے والی، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری دنیا کو یہ اعلان بھول جائے؟ It is impossible۔ یہ ناممکن ہے۔ سوال ہے، دوست کا سوال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اعلان ہوتا تو ساری دنیا کو یاد ہوتا۔ ساری دنیا کو یاد نہ ہونا دلیل ہے کہ اعلان ہوا ہی نہیں۔ یہ آپ کے مولانا صاحبان، آپ کے خطبہ علماء نے، انہوں نے ایسے اپنی طرف سے پیش کر کے بیان کر دیا۔ جی جواب سننا چاہتے ہیں؟ ذہن تیار ہے؟ اگر ذہن تیار ہے اپنی یادداشت اور قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے بآواز بلند سلام۔ یہ میرے دوست، سب سے کون سا عمل ہے اسلام میں؟ بزرگان اجازت دیں، بچے بولیں، جوان، کون سا عمل ہے پورے اسلامی احکام میں نبی نے جسے سب سے زیادہ کثرت سے انجام دیا ہے؟ بتائیں، سوچ کے ذہن میں زور دیں، شروع ہو جائے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہاں نماز، جی بالکل میرے محترم، ہاں شہزادے، ہاں جی سید عطا الرحمان نے جی جواب دیا کہ ہاں یہ نماز ایک عمل ہے جس کو نبی نے کثرت سے زیادہ انجام دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تو پورے سال میں صرف ایک مہینہ، حج تو ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ۔ جی یہ نماز ہے جس کو نبی نے کثرت سے، کثرت مانا زیادہ دفعہ، بار بار انجام دیا۔ انجام مانا عملاً، پریکٹیکلی اس کو انجام دیا۔ جی وہ نماز ہے۔ جی اب بچے بولے، ذرا ذہن میں اتر جائے بات، دن میں کتنے دفعہ نبی نے نماز پڑھائی؟ 5 دفعہ۔ جی اور ہفتے میں کتنے دفعہ پڑھائی؟ ذرا دے دے 7 سے، ہاں 35 دفعہ۔ جی مہینے میں کتنے دفعہ؟ 30 سے ضرب دے دیں جی 150 دفعہ۔ جلدی ہفتے میں 35 دفعہ، دن میں 5 دفعہ، مہینے میں 150 دفعہ، اور پھر سال میں جی 1800 دفعہ۔ 1800 دفعہ رسول اکرم نے اپنی امت کو، اپنے کلمہ گو کو نماز پڑھائی، پر ساتھ یہ بھی فرمایا، اٹھا لو کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میرے کلمہ گو نماز ایسے پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ میں داخل ہوں جی سید بادشاہ۔ ہاں وہ حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں صلو، نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو اس طرح پڑھو۔ اب بتائیں دن میں کتنے دفعہ پڑھائی؟ 5 دفعہ۔ ہفتے میں کتنی دفعہ؟ 35 دفعہ۔ مہینے میں کتنے دفعہ؟ 150 دفعہ۔ سال میں کتنے دفعہ؟ 1800 دفعہ۔ کتنے سال رسول اعظم نے نماز پڑھائی؟ 23 ایئرز جی 23 ایئرز۔ 13 سال کہاں؟ جی مکہ۔ ہاں مکی زندگی یاد ہے آپ کو نا؟ بولے تاکہ جلدی ریپیٹ ہو جائے بچوں تک۔ جی ہاں اور 10 سال مدنی زندگی، 10 اور 13 23 ایئرز، 23 سال نبی نے نماز پڑھائی، پڑھائی دکھائی، سمجھائی، یاد کرائی، اور فرمائی ایسے پڑھو جس طرح میں
اب عدد ذرا آپ بتا دیں، میں جواب دے دوں جلدی جلدی. دن میں 5 دفعہ، ہفتے میں 35 دفعہ، مہینے میں 150 دفعہ، سال میں 1800 دفعہ، ایک سال تو 23 سالوں میں کتنے دفعہ؟ جی ہاں، سیدہ نے جواب دے دیا. جی آپ کا وکیل بن کر سید نے جواب دیا کہ 41,400 دفعہ. کتنے دفعہ؟ ہاں 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ 41,400 دفعہ نبی نے نماز پڑھی، پڑھائی، دکھائی، سمجھائی، یاد کرائی اور فرمائی. ایک دفعہ نہیں کہہ رہا. جملے کو پھر ذہن میں رکھ لو. 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 30,000 نہیں، 40 سے بھی کے بعد 41,400 دفعہ رسول اعظم نے نماز پڑھی، پڑھائی، دکھائی، سمجھائی اور فرمائی. لیکن امت کو ہو گیا نسیان، حافظہ امت کا کمزور ہو گیا، یادداشت نہ رہی، فارکٹن فراموشی طاری ہو گئی اور بھول گئے کہ 41,400 دفعہ کا پریکٹیکلی فیل، پریکٹیکلی عمل نماز. بھول گئے کہ رسول اللہ نے نماز یوں پڑھی تھی، یا رسول اللہ نے نماز یوں پڑھی تھی، یا رسول اللہ نے نماز یوں پڑھی تھی. جس امت کے حافظے کا یہ حال ہو کہ 41,400 دفعہ کا پریکٹیکلی عمل اور اعلان بھول سکتی ہے، وہ خم غدیر کا ایک دفعہ کا اعلان کیسے یاد رکھتی ہے؟ سوال آیا ہے تو اس کا جواب لازمی ہے. جواب پتہ نہیں مطمئن میرے دوست ہوئے یا نہیں. ہاں جن کے ذہنوں میں کوئسچن ابھر رہا تھا ان تک جواب پہنچا یا نہیں. یہ میرے دوستوں میں نے واجب نمازوں کی باتیں کی ہیں جو دن میں 5 دفعہ ہیں. میں نے نوافل کی باتیں کی نہیں ہیں، میں نے رکعتیں نہیں گنی. نہیں، ابھی بچے ذرا تیز ہیں، ہاں ان کا کمپیوٹر بہت فریش اور آگے جا چکا ہے، تو اس لیے ان کے لیے جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں. نبی نے دن میں کتنے دفعہ نماز پڑھی؟ 5 دفعہ. تو وضو کتنے دفعہ کیا؟ 5 دفعہ. مہینے میں کتنے دفعہ نماز پڑھی، پڑھائی؟ 150 دفعہ. وضو کتنے دفعہ کیا؟ جی سال میں 1800. اور 23 سالوں میں آخر والے 41,400 دفعہ وضو کرتے رہے، کراتے رہے، دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، یاد کراتے رہے، قرآن کی آیت سناتے رہے. لیکن امت کو ہو گیا نسیان، بات بھول گئی کہ ہم نے پاؤں کا مسح کرنا ہے یا پاؤں کو دھونا ہے. ارے جو 41,400 دفعہ کا وضو بھول سکتی ہے، وہ خم غدیر کا ایک دفعہ کا اعلان کیسے یاد رکھ سکتی؟ اب منزلیں ہیں، اب اس کے لیے جوابات ہیں. جوابات تو 20 موجود ہیں. اب وہ سارے جوابات پیش کرنا شروع کر دوں تو یقیناً ٹائم اسی میں زیادہ خرچ ہو جائے گا. ابھی اس منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نتیجے تک کونو ما صادقین، ہو جاؤ صادقین. ما صادقین یعنی معصومین، اور انہی معصومین سے معصوم اول کا تعارف کرائے ہے معصوم اعظم نے. رسول اعظم نے معصوم اول کا تعارف کرایا ہے. تو پھر جملہ لے لو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھ لو جو کام نبی کرے وہ سنت ہوتا ہے اور اسے ویسے انجام دینا چاہیے. جی آپ سارے پڑھے لکھے دوست ہیں، میرا ساتھ دیں گے. مجھے ذرا بتائیے کہ خم غدیر میں نبی نے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا کتنے مولا تھے؟ اب آگے والے نہ بولے، پیچھے والے. کتنے مولا تھے؟ نہیں، صحیح جواب ہے 2. جس کا میں مولا اس
کا علی مولا. ایک نبی مولا، ایک علی مولا. کتنے مولا ہو گئے؟ ہاں میرے خیال میں یہاں 20 ٹیچر پروفیسر لیکچرار موجود ہوں گے. ہاں میری مدد فرمائیں گے. تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اپوزٹ ورڈ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، متضاد الفاظ اپوزٹ ورڈ پڑھاتے ہو نا. ہاں عالم، جاہل، امیر، غریب، جی دن رات، روشنی اندھیرا، جی یہ الفاظ ہیں. تو پھر بولو ایک لفظ ہے مولا، تو اس کے مقابلے میں اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ متضاد لفظ کیا ہے؟ تھوڑا ذہن پہ زور دیں. اوے بابا باپ تو لفظ کیا آئے گا؟ بیٹا. شوہر تو لفظ کیا آئے گا؟ بلندی. تو لفظ کیا آئے گا؟ پستی. روشنی، اندھیرا. تو ادھر آئے گا مولا، تو اس کا لفظ کیا آئے گا؟ غلام. سید ہمارے یہ سید سادات نے جواب دے دیا، مولا کے مقابلے میں جو ورڈ لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے غلام. جی یعنی پورے پنڈول غدیر میں نبی نے جن کے مولا ہونے کا اعلان کیا وہ دو تھے، ایک نبی ایک علی. جی ہاں جو بلندی پہ تھے وہ تھے مولا، جو نیچے تھے وہ تھے غلام. نہ میں نہ سمجھا سکا، جملے بدلوں آسان کروں. اور میرے دوستو دیکھیں آج نعرہ یہ ہے کہ سب برابر، مولا بھی غلام بھی آقا بھی، جی ہر کوئی ساتھ نعرہ سب برابر. نعرہ یہ ہے کہ سب برابر. آئے دیکھتے ہیں سنت رسول کے مطابق ہے یا خلاف سنت تو نہیں ہے یہ نعرہ جو کہتے ہیں سب برابر. یہ بھی سیدنا و مولانا، یہ بھی سیدنا و مولانا، یہ بھی سیدنا و مولانا، یہ بھی سیدنا و مولانا. اگر سارے سیدنا و مولانا ہے سب برابر ہے. اے سنت رسول کو دیکھو، غدیر کے میدان میں نبی نے کسی ان دو کے علاوہ تیسرے کا مولا ہونے کا اعلان کیا ہے تو بولو. ورنہ سنت رسول یہ ہے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی مولا ہم دو ہیں باقی سب غلام ہیں. آج ہم بھی دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. سنت رسول یہ ہے رسول نے ارے جن کو مولا بنایا ہے انہیں مولا مانو، جن کو غلام بنایا ہے انہیں غلام مانو. میں اور آسان کروں تاکہ نتیجے کی منزل میں جلدی لے چلوں. یہ میرے سامعین محترم نوجوانوں بالخصوص، یہ رسول اعظم نے جو صادقین کا تعارف کرایا اور 12 اماموں میں سے امام اکبر کا تعارف کرایا کہ یہ ہے مولا، اس کے سامنے سب ٹوٹلی ہے غلام. جی اس جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا آپ میرا مدد کریں گے. بتائیے کہ رسول اللہ نے جتنا دین شریعت عقیدہ ہے نا آہستہ آہستہ منوایا، سنا دیا مجلس اول دعوت ذوالعشیرہ میں A to Z، لیکن جب منوانے کی منزل آئی پھر آہستہ. ایسے آخر والے مکے میں منوایا لا الہ الا اللہ، مدینے میں منوایا محمد الرسول اللہ، اور خم غدیر میں منوایا نہیں میں آسان کروں. جی بالکل آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں مکے میں ایک بندہ ہے جس نے حکم رسول پہ پڑھا لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کے حکم پر. اس نے اتنا پڑھا، اجل موت نے اجازت نہ دی اور اس دنیا سے چل بسا. مدینے آنا نصیب نہ ہوا. اگر موت اجازت دیتی تو پھر رسول اللہ کے حکم پہ وہ ضرور پڑھتا محمد رسول اللہ، لیکن ابھی صرف اس نے اتنا ہی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. رسول نے جتنا منوایا اتنا پڑھا تھا اور چل بسا. یہ کہاں جائے گا؟ جنت یا ابھی پتہ چلے گا گلشن آباد والے کتنے سختی ہیں. جنت جائے گا. بالکل رائٹ. آپ کہیں گے رسول اللہ نے جتنا منوایا اس نے اتنا مانا. بعد میں زندہ ہوتا تو مانتا آگے. جی ٹھیک.
بالکل نتیجے کی سطریں قریب ہو گئی، آپ بھی متوجہ ہو گئے۔ دوسرا بندہ ہے حکم رسول پہ، مکے میں اس پڑھ کے آیا لا الہ الا اللہ، مدینے پہنچا تو حکم رسول پر اس نے پڑھا محمد الرسول اللہ، بس اور اس دنیا سے چل بسا۔ کہاں جائے گا؟ غدیر سے پہلے چل بسا۔ کہاں جائے گا؟ ماشاءاللہ، اب پتہ چلا سخی ہو، جنت میں اتنا رش نہیں ہوگا، بھیڑ نہیں ہوگی، جو آنا چاہتا ہے آنے دو۔ جی اتنا پڑھا نہیں، پڑھا علی ولی اللہ، گھبرائے نہیں، کیوں تک ہوتے ہو؟ نہیں پڑھا علی ولی اللہ، لیکن یہ غدیر سے پہلے، بیفور غدیر، جملہ ذہن میں ہونا چاہیے نا، غدیر سے قبل وہ دنیا سے چل بسا۔ کہاں جائے گا؟ جنت۔ تیسرا بندہ اور نتیجے کا اعلان۔ جی اب تیسرا بندہ ہے، ادھر مکے میں حکم رسول اللہ پہ پڑھ کے آیا لا الہ الا اللہ، مدینے پہنچ کر حکم رسول اللہ پر پڑھا محمد الرسول اللہ، اور یہی شخص پھر غدیر پہنچ کر نبی کے ہاتھوں پہ دیکھا علی کو۔ جی نبی کے ہاتھوں پر علی کو دیکھا، قرآن کی آیتیں نبی کی زبان سے سنی، جی آنکھوں سے علی کو دیکھا، کانوں سے آیتیں اور اعلان سنے، دل سے وہ اعلان سمجھے، جی حجت تمام ہو گئی۔ ایسے بندے کے لیے صرف دو راہیں ہیں، تیسری راہ نہیں ہے۔ ایسا بندہ جو غدیر میں آ کر نبی کے ہاتھوں میں علی کو دیکھ چکا، آیتیں سن چکا، دل سے سمجھ چکا، دو راستے ہیں، تیسری تک راستہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یا تو اسے حکم غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا، یا پھر اسے علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ جی میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، نتیجے کی سطریں پیش کروں اور اعتماد سے دعا کونوا مع صادقین، قطار و پریکٹیکلی نبی کرا رہے ہیں غدیر میں۔ اور ذہن میں یہ رکھ لو کہ علی کے مولا یعنی حکومت علی کا اعلان تھا کہ میری سیٹ پر علی، جی میرے بعد حکومت علی کی، میرے بعد شریعت پوچھنا ہے تو علی سے، قرآن لینا ہے تو علی سے، حلال اور حرام لینا ہے تو علی سے، میرے بعد میرے جیسا علی۔ یہ ہے من کنت مولا کا ترجمہ۔ جی میرے دوستو، میں دیکھ رہا ہوں مشکل ضرور پڑ جاتی ہے، بچے ہیں، اگر کسی کو سمجھ آتا ہے، کوئی پہلی دفعہ آیا ہے بیچارہ، اس سے سمجھ نہیں آتا، وہ ممکن ہے سوال بھی کرے، تو آپ سینہ تک نہ ہوا کریں، اگر کوئی کوئسچن آپ سے کر دے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس گزارش کرتا ہوں، کبھی ناراض نہ ہوا کریں، کسی کے سوال سے جواب پیش کیا کریں۔ جی اگر کوئی سوال کرے کہ مومن امی اتنا زور دے رہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مولا مانو مولا مانو، کون ہے علی کے مولا ہونے کا انکاری؟ پوری دنیا علی کو مولا مانتی ہے، کون ہے؟ کوئی بندہ علی کے مولا ہونے کا انکاری نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لہذا سارے مولا مانتے ہیں، معین تو کیا نہیں تھا، لہذا سارے مانتے ہیں۔ جی فرق یہ ہے کہ تم پہلے نمبر پہ مانتے ہو اور ہم چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں۔ نبی نے یہ متعین تو نہیں کیا تھا نا کہ حتماً پہلے نمبر پہ مانو، فرسٹ آف آل پہلے نمبر پہ علی کو مانو۔ کب کہا تھا نبی نے؟ فرمایا جس کا میں مولا اس کا، چاہے پہلے نمبر پہ مانو چاہے چوتھے پہ مانو، مانو بس بات ختم۔ سوال کا جواب میں نے پیش کرنا ہے، گھبرا آپ کا ہے، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے اگر چوتھے نمبر پہ کہا بسم اللہ، میں سمجھ آپ سب جو ہیں پھر چوتھے نمبر پہ مانیں گے۔ جی ہاں، ورنہ اور نبی کی زبان سے سنو اعلان پیغمبر۔ جی اور حروف عاطفہ عربی میں عربی کے معلم پڑھاتے ہیں، اور وہ ہیں 10، واو فاو سما حتی او اما ہم لا بل لیکن۔ گھبرائیں نہیں، میں 10 نہیں پڑھتا،
میں صرف 3 کی تشریح کرتا ہوں. ایک ہے وا، ایک ہے فا، فے کہتے ہیں آپ، اور ایک ہے ثم. اگر 2 بندے اندر آئے تو یوں عربی میں بولا جائے گا جا زید و خالد، آیا زید اور خالد. وا اشتراک بتاتی ہے، 2 بندے آئے زید اور خالد، پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، متصل ہے فاصلے کے ساتھ ہے، وا نہیں بتاتی. وا صرف اشتراک اینڈ کا ترجمہ پیش کرتی ہے. او جی بس. اس کے بعد اگر فاصلہ دکھانا ہو، ایک بندہ پہلے آیا وہ ادھر آ کر بیٹھا، اس کا نام ہے زید. پھر 3 منٹ کے بعد دوسرا بندہ آیا وہ ادھر بیٹھا فاصلے کے ساتھ. پھر عربی میں سما استعمال ہوتا ہے. پڑھے لکھے دوستو، سما حرف استعمال ہوتا ہے جب دونوں کے بیچ میں ہو فاصلہ. یوں بولیں گے جا زید ثم خالد، پہلے آیا زید، پھر کچھ فاصلے کے بعد، وہ فاصلہ 3 منٹ کا یا 3 گھنٹوں کا، فاصلے کے بعد آیا خالد. فاصلہ بتانا ہو تو عربی میں کیسے بولیں گے؟ ثم. جی اور اگر بلا فاصل بتانا ہو، آخر والے بلا فاصل مانا فوراً، فوراً مانا متصل، پہلے اور دوسرے میں کوئی بیچ میں تاخیر اور فاصلہ نہ ہو، تو اسے عربی میں فے استعمال کرتے ہیں. فے، فا. جی یوں بولو گے جا زید فا خالد، آیا زید فوراً آیا متصل اسی کے خالد. زید اور خالد میں فاصلہ نہ تھا، متصل تھے، بلا فاصل تھے. اور میرے دوستو اگر یہ مثالیں سمجھ میں آ گئی، وا ثم فا آئے. اب نبی جو اعلان کر رہے تھے نبی میں عربی زبان میں تھا، اور جو موجود تھے ان کی مادر لینگویج عربک تھی. جی وہ عربی سمجھ رہے تھے، نبی عربی میں اعلان کر رہے تھے. نبی فرما سکتے تھے من کنت مولا ہو والی المولا. آپ کی مرضی، یہ تو سننے والا مجمع ہے. یہ گلشن آباد کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ چپ نہیں کرتے. ذاکر عالم مولانا کو پڑھانا جانتے ہیں. تو آؤ میرے دوستو، نبی عرب تھے، عربی زبان تقریر تھی، سننے والے عرب تھے، عربی میں فرما سکتے تھے. ہاں کیا من کنت مولا ہو والی المولا نہیں فرمایا، نہیں فرمایا. ہو چپ چاپ ساتھی، من کنت مولا ہو ثم علی المولا ہو، جس کا میں مولا، پھر 3 حکومتوں کے بعد علی مولا. یا علی یا علی یا علی. ساتھ دے فرما سکتے تھے نبی، کسی نے نبی کو نہیں روکا تھا. نبی خود مختار تھے، میرا پیارا رسول، سردار رسول. فرما سکتے تھے من کنت مولا ہو، توجہ میں کرتے تھے ثم علی المولا، جس کا میں مولا، پھر 25 سال کے بعد میں علی مولا. نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا بلا فاصلہ بھی سے علی مولا. بس آپ متوجہ ہو گئے نتیجے کی سطروں کی طرف. نتیجہ دینا چاہتا ہوں جی، نتیجہ، اور آگے بڑھ جاؤں. جی یاد رکھ لو میرے دوستو، نتیجہ ہر مضمون گھنٹہ لگے یا 2 گھنٹے، اس کے نتائج. جی اور وہ نتائج یہ ہیں کہ کوئی بھی جلسہ ہو اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ہونا ضروری کہہ رہا ہوں. ضروری مانا شوڈ نہیں، مسٹ. ہاں اب سے آ گیا، شوڈ نہیں مسٹ یوز کریں. جی ہاں حتماً 3 چیزیں مسٹ ہوا کرتی ہیں. یعنی کوئی بھی جلسہ ہو اس میں 3 چیزیں مسٹ. ایک اس جلسے کا ہوتا ہے بانی، ایک ہوتا ہے خطیب، ایک ہوتا ہے ٹاپک اور مضمون موضوع. بابا یہ جلسہ ہو رہا ہے اشرا، اس کا بانی ہے یا ایسے؟ بابا وہ دیکھیں انجمن بیٹھی ہے سامنے میرے. بابا آپ سارے بانی ہیں، بس آپ تو راضی ہو نا. جی ہاں بانی موجود، خطیب مومن حسین قمی طالب علم موجود. جی اور ٹاپک قرآن کی آیت کونوا صادقین حاضر. جی اب اس سلسلے کا بانی پہ میں نے بتا دیا.
خطیب بھی نام لے لیا، موضوع بھی بتا دیا، اب آپ بھی چپ کا روزہ توڑے اور پھر بولے کہ خم غدیر میں ہوا جلسہ، اس کا بانی کون تھا جس کے حکم سے جلسہ ہوا؟ وہاں پہ پڑھنے والے خطیب کون تھے؟ ذہن حاضر کریں۔ اور وہاں جو موضوع ٹاپک بیان ہو رہا تھا وہ مضمون کیا تھا؟ چپ چاپ ساتھیوں جو ابھی تک نہیں بولے توجہ کرے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا، آئندہ سال تک جملہ مومن امی کا نہیں بھولے گا۔ خم غدیر کا بانی کون؟ خم غدیر کا خطیب کون؟ خم غدیر کا موضوع کیا؟ بانی، خطیب، موضوع، توجہ۔ خم غدیر کا بانی لا الہ الا اللہ، خطیب محمد رسول اللہ، اور موضوع علی ولی اللہ۔ جب واپس پہنچا یہ کارواں حاجیوں کا، ہر مدینے میں جو منتظر تھا اس نے یہ سوال کیا دیر کیوں ہو گئی؟ جواب یہی تھا، رسول اللہ نے روکے رکھا، علی کی حکومت منواتے رہے، بیعت لیتے رہے۔ جی تاریخ نے ایسے لکھا کہ اس وقت حارث بن نعمان فہری جو ایک ٹونک رہنے والا تھا، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا اور مدینے آ پہنچا، مسجد نبی سے باہر اترا اور اس نے اونٹنی کا گھٹنا اونٹنی کی مہار سے ایسے باندھا جس طرح جت لوگ باندھتے ہیں، جی باندھا اس کو، اور ہاتھ میں وہ چھڑی جیسے تھی دیہاتیوں کا جیسے رول تھا ایسے، اور وہ اندر مسجد میں داخل ہوا اور آ کر سلام کیا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، یہ اعلان جو آپ نے غدیر میں کیا ہے ھذا منک ام من اللہ، یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے۔ کہا آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا، اور اگر اللہ کی طرف سے کہتے ہیں تو اللہ سے کہیں میرے اوپر عذاب نازل کرے۔ توجہ، میں تو پوری تقریر اس کی نہ سنا سکا، آتے ہی اس نے یہ کہا کہ آپ نے جو منوایا ہم مانتے گئے، ہاں، اور آپ نے توحید منوائی ہم نے مانی، آپ نے رسالت اپنی منوائی ہم نے آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا، آپ نے قیامت منوائی مان لی، جنت جہنم کے متعلق کہا ہم نے مان لیا، حور اور ملائکہ کا عقیدہ دیا ہم نے مان لیا، پھر آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھو روزے رکھے، حج کرو حج کیا، حلال کھاؤ حلال کھایا، حرام چھوڑو حرام چھوڑ دیا، سود چھوڑ دیا، حقوق اللہ حقوق العباد آپ فرماتے گئے ہم مانتے گئے، جاتے جاتے پھر علی کو ہمارے سر پر مسلط کر رہے ہو۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ علی کا معنی دوست نہیں ہے، مسلط یعنی حاکم۔ جی اب جملہ اس کا سننا، ہاں یعنی دیکھ کر کہتا ہے کہ ہاں کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہہ دو میرے اوپر عذاب نازل کرے۔ اتنا اس نے کہا، قرآن آتا ہے پڑھو قرآن، سورہ معارج آیت کا نمبر 1، ایک نمبر آیت ہے، جیسے اس نے سوال کیا کہ اس وقت جبریل بھی آ گیا، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ ایک پتھر آسمان سے گرا اس کے سر پہ لگا اور یہ فی النار و سقر وہی ہو گیا، اور قرآن آ گیا، جبریل نے آیت سنا دی کہ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ اس عذاب سے
بچ نہ سکا جی. لیکن جوان پوچھ رہے ہیں مولانا وجہ کیا ہے؟ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر چاہتا آگ گرتی وہ جل جاتا, زمین منہ کھولتی وہ تھم جاتا, تلوار گرتی یہ کٹ جاتا. یہ پتھروں کا عذاب کیوں آیا؟ اور میرا دوست پڑھ لے قرآن کریم. قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھیوں والوں نے جب کعبہ پہ حملہ کیا تو پتھروں کے عذاب آیا. ارے وہ کعبہ کے دشمن تھے, یہ مولود کعبہ کا دشمن ہے. جو عذاب کعبہ کے دشمن کا ہے وہی عذاب مولود کعبہ کے دشمن. متوجہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ آپ سب نے علی کو اپنا مولا بمعنی حاکم تسلیم کیا جی. علی امیر نے ایک تحفہ آپ کے لیے بھیجا. پروگرام ہو تو وہ تحفہ پیش کر دوں. ذہن تیار ہے؟ اپنے ذہن کو معطر کرو کہ صلوات محمد و آل محمد. حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا, جاؤ رجلن الی النبی, ایک آدمی آیا رسول کریم کے پاس, دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی عملا, مجھے ایک عمل تعلیم کرو. عمل جس طرح آپ بھی عمل پوچھتے اور ڈھونڈتے اور لیتے پھرتے ہیں, ہاں وہ بھی آیا کریم رسول کے پاس. علمنی عملا, مجھے ایک ایسا عمل تعلیم دو یحبنی اللہ, عمل ایسا ہو ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے پر عمل ایسا ہو کہ اللہ خود مجھ سے محبت کرے. یہ دیکھیں یحبون المخلوقون, اللہ کے مخلوق مجھ سے محبت کرے. دوسرا فائدہ. تیسرا ان یسری اللہ مالی, اللہ میرے مال میں برکت ہی برکت دے دے. سنبھالوں نہ سنبھال سکوں, اتنا رزق ہو وافر. کتنے فائدے؟ 3 مسئلے یاد کر رہے ہیں. چوتھا فائدہ دیکھ کر نبی کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ عمل ایسا ہو جس کا فائدہ یہ ہو کہ ان یطیل اللہ عمری, چوتھا فائدہ یہ ہو کہ میری عمر لمبی ہو جائے, جلدی موت نہ آئے, خضر کی حیاتی. کتنی ہو گئے؟ 5واں عمل لے رہا ہے جی. 5واں فائدہ یہ ہے جیسے اللہ بدنی, اللہ مجھے صحت دے, بیماری میری حویلی میں نہ آئے. ڈاکٹروں کو پیسے نہ دوں, خون چیک نہ کروں, آپریشن نہ. عمل سنیں آپ عمل دیں. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا ان یاشرنی معاکا, مرنے کے بعد یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اٹھوں, جہاں آپ وہاں میں. مجھے تو بڑا سیاںہ لگتا ہے. دیکھو کیا کہتا ہے, کہتے ہیں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے جی. میرے مال میں بھی برکت ہی برکت ہو جی, میری عمر بھی لمبی ہو, صحت ملے, بیماری گھر میں آئے ہی نہیں جی. 5 فائدے دنیا کے اور آخرت بھی ساتھ, دنیا بھی بغل میں, مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ. بڑا عقل دانا ہے, کہیں گلشن آباد کا رہنے والا تو نہیں. گلشن آباد والے بھی سیانے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے پر آخرت بھی برباد نہ ہو. بالکل عقل مند کی عادت ہے کہ آخرت ضائع نہیں ہونے دیتا. نبی کریم نے اسے عمل بتائے. آپ کا پروگرام ہو تو وہ عمل آپ کو بھی سنا دوں, نہیں تو بات چھوڑ دوں. جو چاہتے ہیں وہ عمل رسول کا سنیں, صلوات پڑھیں بآواز بلند. سرکار فرماتے ہیں اے عورت او بندہ خدا, تو نے چیزیں مانگی ہیں 6. کتنی چیزیں مانگی ہیں؟ ہر چیز
کے بدلے ایک کام کرنا پڑے گا. تجھے 6 کی 6 منزلیں مل جائیں گی پر کام بھی کتنے کرو؟ 6. اب ایک ایک سنو. رسول کریم فرماتے ہیں بندہ خدا اذا اردت یحبک اللہ فخف واتقہ، جب تو چاہے کہ خود اللہ تم سے محبت کرے تو پھر متقی تو بن جا. متقی تو بن جا، وعدہ ہے خود اللہ تم سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب المتقین قرآن کہتا ہے. جی تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ اچھا تقوی ٹائم نہیں ہے. تقوی یہ ہے جتنے کام واجب ہیں ان کو چھوڑے نہیں، جتنے کام حرام ہیں ان کے نزدیک نہ جائیں، آپ سارے بن جائیں گے متقی. پہلا. دوسرا نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں بندہ خدا اذا اردت ان یسری اللہ مالک، جب تو چاہے کہ اللہ تیرے مال میں فراوانی برکت دے، تو سنبھالے پھر بھی نہ سنبھال سکے اتنا رزق، فرمایا پھر کیا کر؟ فزکے ہو، حساب کر کے زکات تو دیتا جا، وعدہ ہے مال ہمیشہ بڑھتا جائے گا. پر یہ بات یقین کی ہے. اگر کوئی کہے زکات دینے سے مال کم ہو جائے گا، بات تو یقین کی ہے. نبی فرماتے ہیں زکات 2 میری گارنٹی ہے مال بڑھے. 2 عمل. تیسرا عملیات. عملیات سرکار فرماتے ہیں اذا اردت، او بندے خدا، ہاں اذا اردت، جب تو چاہے کہ اللہ یصلح اللہ بدنک، اللہ تمہیں صحت دے، بیماری تیرے گھر میں نہ آئے، پھر کیا کر؟ فاکثر من الصدقات، پھر صدقات زیادہ دے، خیرات زیادہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ زیادہ کر، غریبوں کو کھلا، غریبوں کو پلا، پہنا. اب تیری مرضی. جی اگر تو یہ کام کرے گا بیماری تیرے گھر نہیں آئے گی، اگر یہ کام چھوڑ دے گا تو پھر ہیپاٹائٹس بھی آ جائے گا، ایڈز بھی آ جائے گی، کینسر بھی آ جائے گی، شوگر بھی آ جائے گی، پھر کہے گا یہ مصیبتیں کہاں سے ٹوٹی. تیری مرضی. غریبوں کو دے، تیری مرضی. ڈاکٹروں کو دے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. اس کے بعد رسول فرماتے ہیں بندہ خدا اگر تو چاہے تیری عمر لمبی ہو جائے، اذا اردت یطیل اللہ عمرک، تیری عمر لمبی ہو، فصل ذوی ارحامک، سرکار فرماتے ہیں پھر صلہ رحمی کر، رشتہ داروں سے جوڑ، توڑ نہیں. ٹائم تھوڑا ہے میں کیا کروں. صلہ رحمی، رشتہ داروں سے لڑنے سے، جھگڑنے سے، قطع تعلق کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، جوڑنے سے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے سے، ان کی خیریت پوچھنے سے نبی کہتے ہیں عمر بڑھ جاتی ہے. صلہ رحمی. جی اس کے بعد نبی دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اب یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. جی عمر لمبی چاہتا ہے تو صلہ رحمی کر، مال زیادہ چاہتا ہے زکات نکال، صحت چاہتا ہے تو صدقے دے، اور جی آپ نے بھی کوئی یاد کیا یا نہیں؟ جی متقی. اگر چاہتا ہے اذا اردت، جب تو چاہتا ہے یحبک المخلوق، اللہ کی مخلوق تم سے محبت رکھے، فاحسن الیہم وارفض ما فی ایدیہم، پھر خدمت خلق کر. جی دینے والا بن، لینے والا نہیں. خدمت خلق، فرمائے لوگ تم سے محبت کریں. 5 اور آخری جملہ التماس سے دعا. سرکار فرماتے ہیں اذا اردت یحشرک معی، جب تو چاہے کہ اللہ تمہیں میرے ساتھ معشور کرے، جہاں میں وہاں تو پھر کیا کر؟ اطل السجود بین ید اللہ القہار، پھر لمبے لمبے سجدے کر. رات خیر سے گزر گئی تو سجدہ کر، اولاد فرما بردار بن گئی ہے تو سجدہ کر، بیوی نماز پڑھتی ہے اور فرما بردار ہے تو سجدہ کر. لمبے لمبے سجدے کر.
اللہ تمہیں میرے ساتھ معشور کرے۔ کاش نبی کی تقریریں امت یاد رکھتی، اور یاد رکھتی تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اہل بیت رسول کی شہادتیں نہ ہوتی۔ عزیزانو، امام عالی مقام نے کل عرض کیا تھا 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، پیچھے ذہن لے جائیں، 28 رجب مدینہ چھوڑ دیا، اور 8 ذی الحج تک میرے آقا مکے میں رہے جی، اور 8 ذی الحج کو امام عالی مقام نے دیکھا کرائے کے قاتل حاجیوں کا لباس پہن کر مکے آ گئے، لہذا بندھے ہوئے احرام عمرے میں تبدیل کیے فرزند پیغمبر نے، اور پھر وہاں سے چلے کربلا کی طرف جی۔ 2 کو پہنچے ہیں کربلا جی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوفیوں نے خط لکھے امام کو کہ آپ کوفے تشریف لے آئے۔ امام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے کوفے روانہ کیا، مسلم جاؤ کوفے کے حالات کا جائزہ لو، اگر حالات ٹھیک ہوں مجھے خط لکھنا، میں کوفے آ جاؤں گا۔ مسلم کوفہ پہنچ گئے، ڈیٹیل بیچ سے حذف کر دی، 18,000 کوفی نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم نے خط لکھ دیا فرزند رسول آ جائیے۔ ادھر گورنر کوفہ بدل گیا، نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا، جنہوں نے لوگوں کو دھمکایا ڈرایا تمہارے گھر جلا دیے جائیں گے، تمہاری اولادیں اسیر کر کے قتل کر دی جائیں گی اگر مسلم کا ساتھ دیا۔ آپ جانتے ہیں الکوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں جی۔ وہ وقت بھی آیا کہ مسلم جب مسجد سے نماز پڑھ کر کوفے کی گلی کے موڑ میں پہنچے نا، مڑ کر دیکھا تو تنہا تھے۔ یہ حالت مسلم اکیلے کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے تھے جی۔ رات ہو چکی، مسلم ایک گھر کے سامنے سے پہنچے، وہاں جا کر رک کر بیٹھ گئے۔ دیکھا دروازہ کھلا، ایک عورت اس گھر سے نکلی، تاریخ نے اس کا نام توآ لکھا ہے، توآ، توئے سے توآ۔ وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی دیکھ رہی تھی، اور ادھر دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک کوئی پردیسی بیٹھا ہے۔ دیکھ کر کہتی ہے کہ اے جوان، حالات بدل گئے ہیں کوفے کے، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ جناب مسلم کہتے ہیں گھر تو وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ انا غریب فی ھذا البلد، میں پردیسی ہوں۔ عزیزانو، آپ نے پردیس میں شاید کبھی کوئی سوال نہیں کیا ہوگا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جی۔ اس وقت مسلم کہتے ہیں حل لی شربت من الماء، پیاسا ہوں ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور گئی پانی لے کر آئی، مسلم کو پانی دیا، سفیر حسین نے پانی پیا، پھر دیکھ کر کہتی ہے مسافر یہاں سے چلا جا، حالات بدل گئے ہیں جی، اپنے گھر جا۔ مسلم کہتے ہیں میرا گھر نہیں ہے۔ دیکھ کر کہا من انتا، تو کون ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ جیسے کہا نا انا سفیر الحسین، وہ عورت ایک دفعہ دیکھ کر کہتی ہے انت المسلم، کیا وہ مسلم آپ ہیں؟ کہاں وہ مسلم وکیل حسین میں ہوں۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا، کہا یہ گھر آقا حسین کا ہے، میں اس کی کنیز ہوں، آپ آ جائیں اس گھر میں۔ دروازہ کھول دیا، مسلم کو لے گئی، تاریخ کہتی ہے بٹھایا، گھر میں کھانا پیش کیا، پر کہا مصلی عبادت دے دیجئے۔ ہاں عبادت کرنے میں مصروف رہے۔ عزادارو کچھ دیر سو گئے، پھر صبح ہوئی نماز میں مصروف، اور ادھر چغل خوری کر دی گئی ابن زیاد تک۔ بلال نامی لڑکے نے جا کر بتا دیا کہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہے۔ صبح ابھی مصلی سے مسلم نہ اٹھے تھے کہ ابن زیاد کی فوج دروازے پہ پہنچ گئی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں مسلم نے سنی، تاریخ کہتی ہے مسلم مصلی سے اٹھ
کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی، جلدی سے زرہ پہنی، بہرانے لگے۔ توا آگے آئی، دیکھ کر کہتی ہے مسلم آپ بہر نہ جائیے، اگر آپ بہر جائیں گے فوج آ گئی ہے وہ آپ سے جنگ کرے گی۔ دیکھ کر مسلم کہتے ہیں اگر میں باہر نہیں جاؤں گا یہ فوج گھر کے اندر آ جائے گی، اور میں ہاشمی خون ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ فوج گھر کے اندر آ جائے۔ میں کہتا ہوں مسلم، یہ گلشن آباد والے کہہ رہے ہیں کاش آپ شام غریبہ کربلا ہوتے کہ وہ فوج کیسے خیام میں گھس آئی، کیسے چادریں شہزادیوں کی لوٹ لی، کاش مسلم آپ شام غریبہ ہوتے۔ جلدی سے جناب مسلم نے تلوار سنبھالی اور دروازے سے باہر آ گئے۔ جیسے جناب مسلم اور فوج نے حملہ کر دیا، تاریخ یہ کہتی ہے مسلم پہ زخم لگنے لگے، مسلم نے بھی حملے کا جواب دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے مسلم نے گلی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک جنگ کرتے کرتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ مسلم کو ہم یوں گرفتار نہیں کر سکتے۔ کچھ فوج کا حصہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گیا اور وہاں سے آگ اور اینٹ اور پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ پھر بھی جناب مسلم نے بڑی جنگ کی۔ تاریخ یہ کہتی ہے زخمی تو ہو گئے مسلم، تیر تو لگ گئے مسلم کو، نیزے تو کھا چکا حسین کا شریر، پر جنگ وہاں سے شروع کرتا وہاں تک چلا جاتا۔ جب میدان خالی ہو جاتا ایک دفعہ رخ مکے کی طرف کرتا اور دیکھ کر کہتا کاش میرا عباس ہوتا، کاش میرے ساتھ علی اکبر ہوتے۔ اس وقت لکھا ہے ایسے کہ فوج ختم ہو گئی۔ جو گرفتار کرنے آیا تھا اس کا نام ہے ابن اشعث۔ اس نے ابن زیاد سے دوسری فوج کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا ایک جوان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج ختم کر دی۔ کہا یہ کوئی کوفے کا بکال نہیں ہے، یہ علی کا شیر ہے۔ دوسری فوج بھیجی گئی مسلم کی گرفتاری کے لیے۔ اب مختلف ہیلے حربے کیے گئے، جگہ جگہ گڑھے کھود دیے گئے، پھر بھی مسلم جنگ کر رہے ہیں، اسیر نہ ہو سکے مسلم۔ پھر انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور جھوٹا امان نامہ پیش کیا، مسلم تلوار روک لے، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ ان کی جھوٹی امان کی قسمیں سن کر جناب مسلم نے تلوار روکی، جیسے روکی بڑھ کر جناب مسلم کو گرفتار کیا۔ عزاداروں مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ اس وقت جناب مسلم زخمی ہیں اور ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ اس وقت کسی نے کہا مسلم وہ سامنے کرسی پہ امیر ہے، اس کو سلام کر، سلم علی الامیر۔ مسلم دیکھ کر کہتا ہے سن مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ عزادارو زہرا کے بیٹے نے یہ جملہ منزل سالدیہ پہ سنا، اٹھ کھڑے ہوئے، کوفہ کی طرف رخ کیا، دیکھ کر کہا مسلم تو نے مجھے دشمن کے دربار میں امیر کہا ہے، میں زہرا کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی تیرے نام کے ساتھ امیر مسلم لکھا جائے گا اور میرے نام کے ساتھ غریب حسین لکھا جائے گا۔ بس اس وقت ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور تاریخ میں لکھا کہ جناب مسلم تسلیم نہ ہوئے ابن زیاد کے سامنے۔ اس وقت ابن زیاد نے جناب مسلم کے قتل کا حکم دے دیا، جناب مسلم کو گرفتار کیے ہوئے دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے گئے اور جلاد کو بلایا۔ عزادارو کہتی ہے مجھے معاف کرنا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، جلاد کی تلواریں بلند تھی۔ اس وقت جناب مسلم زخمی بھی ہے، پیاسے بھی ہے۔ ادھر جہاں امام کی منزل کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، کبھی شبیر بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، امام کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف آتے ہیں۔ عباس نے یہ حالت دیکھی، دوڑتے ہوئے آیا، دیکھ کے کہتا ہے آقا خیر تو ہے، کبھی آپ بیٹھتے ہیں، کبھی
आका, मैं बर्दाश्त करूंगा। आका 28 सफर को आपके भाई के जनाजे पे तीर बरसे, मैं तलवार लेके दौड़ा, आपने मना किया था आका, मैं रुक गया था। 28 रजब की रात आपके सर का नाम दरबार में लिया गया, आका मैं तलवार लेके दौड़ा, आपने मना किया, मौला मैं रुक गया था, अभी भी जो आपका हुक्म होगा मैं ऐसे करूंगा। फरमाया अब्बास मैं ज़हरा का लाल हूँ, मेरे अंदर सब्र है, तू उम्मुल बनीन का लाल है, जलाल है, का मौला वादा जग नहीं करूंगा। फरमाया अब्बास मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख, जनाबे गाजी ने क्या देखा, कोई दारुल अमारा की छत है, एक कैदी है हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, जल्लाद की तलवारें बुलंद है, रोकर कहता है मौला मौला अगर मैं ना भूलूं तो मुझे लगता है ये मेरा भाई मुस्लिम है जो प्रदेश में अकेला रह गया। आका तुझे मां ज़हरा का वास्ता, मुझे जल्दी उसे पहुंचा दे। अब्बास मैंने कहा था तू बर्दाश्त नहीं करेगा, आका मैं जंग नहीं करूंगा। अब्बास फिर क्या करेगा, आका मैं नीचे रुक जाऊंगा, इतनी बुलंदी से मेरे भाई का सार गिरेगा, मैं सार गोद में ले लूंगा। इमाम फरमाते हैं अब्बास जरा दारुल अमारा की छत के नीचे दे, क्या देखा अब्बास ने, एक काले मुर्गे वाली बीवी, काले मुर्गे वाली बीवी ने गोद बढ़ाई हुई है, कहती है आ मेरे हुसैन के सफीर, आ मेरे हुसैन के वकील, तलवारें चल गई, सर जो है पहले गिरा और फिर धार जमीन पे बुलंदी से गिराया गया। इस्लामाबाद वाले कोई लाश रास्ते पे पड़ी हो, हर कोई कहता है चार पहले आओ, मुसाफिर की लाश उठाओ, पर मुझे माफ कर देना, जैसे मुस्लिम का लाशा गिरा तारीख ने लिखा, आवाजें आई रस्सियां लेकर आओ, और रस्सियों से लाश को बांधा, कभी उस बाजार कभी उस बाजार।